مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم نئے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں، اور ہر لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک ریویو کرتے ہیں پیچھے سے، تاکہ ہمیں یہ ذہن میں رہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے اور کیا ہم آج پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے جو کچھ پہلے پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں بہت پیچھے سے میں نہیں آپ سے بات کروں گا، بلکہ میں آپ کو صرف ایک نقشہ دکھا کے ایک آدھ منٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم آگے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے وصیت کے ارکان پڑھے تھے، پھر وصیت کے اسباب پڑھے، پھر وصیت کی شرائط پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے ترکہ کے متعلق پڑھا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے مال کی کیا تقسیم کاری کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کرتے ہیں، پھر اس کے قرض کی ادائیگی کرتے ہیں، پھر وصیت کا نفاذ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ترکہ کی تقسیم ہوتی ہے۔ ترکہ کی تقسیم میں 10 ہم نے پڑھے تعلق دار جن کو مال وراثت ملتا ہے: اصحاب فرائض، عصبہ نسبیہ، عصبہ سببیہ، عصبہ سببیہ کے مذکر عصبات، رد علی ذوی الفرائض، ذوی الارحام، مولا موالات، مقل لہو بالنسب علی الغیر، موصی لہو بجمیع المال، اور بیت المال۔ اس میں پھر ہم نے اصحاب فرائض کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا۔ اس میں ہمیں یہ 12 رشتہ دار نظر آئے: باپ، دادا، شوہر، اخیافی بھائی، بیوی، بیٹی، پوتی، سگی بہن، اخیافی بہن، الاتی بہن، ماں اور دادی۔ ان میں سے ہم نے باپ کے 3 احوال پڑھے، دادا کے 4 پڑھے، شوہر کے 2 پڑھے، اخیافی بھائی کے 3 پڑھے، بیوی کے 2 پڑھے، بیٹی کے 3، پوتی کے 6 احوال۔ یہ ہم نے 7 چیزیں اس کی کمپلیٹ کر لی ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے سگی بہن کے احوال کی، کہ میت کی جو سگی بہن ہے اس کو کیا ملے گا۔ اس کے لیے ہم ایک آدھ منٹ میں یا تھوڑا سا 2-4 منٹ مزید لگ جائیں گے۔ ہم تھوڑا سا ریویو اس طرح کا کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم پیچھے والا سارا سبق دہرا لیں۔ سب سے پہلے باپ کے جو ہم نے 3 احوال پڑھے، ان میں ایک فرض ہے، دوسرا فرض مال اسبہ ہے، تیسرا اسبہ محض ہے۔ فرض میں باپ پلس بیٹا ہے، باپ کو 1/6 ملا۔ فرض مال اسبہ میں باپ ہے اور بیٹی ہے، تو بیٹی کو دینے کے بعد جو بچا وہ باپ کا ہے۔ اور اسبہ محض میں ماں ہے اور باپ ہے، تو 1/3 ماں کو چلا جائے گا، 1/3 کے بعد باقی حصے باپ کو مل جائیں گے۔ دادا کے احوال سیم باپ کے احوال کی طرح ہیں، صرف باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہو جائے گا۔ شوہر کے احوال میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی: بیوی فوت ہو جائے، شوہر کو اولاد کی غیر موجودگی میں آدھا مال ملتا ہے، اور اگر اولاد موجود ہو تو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ اخیافی بھائی کے ہم نے 3 احوال پڑھے: 1/6، 1/3 اور محرومیت۔ ایک اخیافی بھائی ہو تو اس کو 1/6 ملے گا، باقی جو عصبہ ہوگا اس کی طرف لوٹ جائے گا۔ 2 اخیافی بھائی ہوں تو ان کو 1/3 ملے گا، باقی عصبہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ محرومیت اصل میں ہوگی تو باپ کی مثال آ جائے گی، اور فرع میں ہوگی تو بیٹے کی مثال آ جائے گی۔ اگر اخیافی بھائی کے ساتھ میت کا سگا باپ موجود ہے تو اخیافی بھائی محروم ہو جائے گا، اور اگر سگا بیٹا موجود ہے تو بھی اخیافی بھائی محروم ہو جائے گا۔ یہ ہم نے 4 مردوں کے احوال پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے احوال پڑھے تھے بیوی کے۔ بیوی کے بھی 2 حصے ہیں، 1/4، 1/8۔ اگر بیوی موجود ہے تو اس کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ پھر اس میں ہم نے 4 مثالیں پڑھی: ایک بیوی ہے تو 12,500 یعنی 8واں حصہ، 2 بیویاں ہیں تو اس 8ویں حصے کے 2 حصے کر دی۔ اس مثال میں ہم نے
بیویاں 3 کر دیں تو اس 8ویں حصے کے 3 حصے کر دیے، اور اس مثال میں ہم نے 4 بیویاں کر کے اس 8ویں حصے کے آگے سے 4 حصے کر دیے، اور یہ ہمارے پاس 4 بیویوں کی مثال ہے۔ اس کے بعد بیٹی کے احوال، یہ کل کا سبق ہے جس کے بارے میں بہت سارے سوالات آئے ہوئے تھے کہ اس کو رپیٹ ہمیں سمجھایا جائے، تو میں چاہوں گا کہ میں اس کو تھوڑا سا رپیٹ کر کے آپ کو آگاہ کر دوں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہ باقی رہ جائے۔ شریعت مطہرہ نے بیٹی کو 3 طرح کا مال دیا ہے: نصف، ثلثان اور عصبہ۔ ایک بیٹی ہوگی تو اس کو نصف مال ملے گا، جو مال ہے اس کا آدھا ملے گا۔ 2 بیٹیاں ہوں گی تو ان کو 2/3 ملے گا، ٹوٹل مال کے 3 حصے کر دیں گے، اور 2 حصے 2 بیٹیوں کو دے دیں گے، تیسرا حصہ جو بھی عصبہ موجود ہوگا اس کی طرف چلا جائے گا۔ تیسرا اس کا حصہ ہے عصبہ کا۔ بیٹی عصبہ کب ہوگی؟ اس کے لیے یہ والی مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جب بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے گا تو بیٹی عصبہ بن جائے گی۔ کس اصول کے تحت؟ قرآن مجید کی آیت کے تحت، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹے کو بیٹی کی بنسبت دگنا ملے گا۔ تو اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بیٹی کو ملا، بیٹے کو اسے دگنا ملا، تو بیٹی کے ساتھ بیٹا عصبہ بن گیا۔ پھر ہم نے اس کے بعد پوتی کے احوال پڑھے، یہ کل کا ہمارا سبق تھا، اس کی طرف میں دوبارہ توجہ کروا دیتا ہوں، پھر ہم نئے پیج پہ چلیں گے اور جو آج ہم نے پڑھنا ہے اس کی بات کریں۔ پوتی کے 6 احوال ہیں۔ نمبر 1، پوتی کو بیٹی کی طرح نصف ملے گا، پوتی کو بیٹی کی طرح ثلثان ملے گا، یہ اس کا نیا حال ہے، پوتی کو سدس ملے گا، باقی ماندہ تمام مال پوتی کو ملے گا، پوتی محروم ہو جائے گی اور پوتی محروم ہو جائے گی۔ اگر ایک پوتی ہے، کوئی باپ نہیں ہے، تو پوتی کو ملے گا 1/2 حصہ، یہ والی مثال۔ پوتیاں 2 ہیں اور پوتی کے ساتھ میت کا بھائی ہے، تو پوتیوں کو مال کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ مسئلہ 3 سے شروع ہوگا، 3 حصے ہوں گے، 2 حصے پوتیوں کو دیے جائیں گے، 1 باقی بچے گا۔ تیسری مثال ہے، پوتی کو سدس ملے گا، 1/6 حصہ، جب ایک سگی بیٹی بیچ میں موجود ہو، تو ایک سگی بیٹی نصف لے جائے گی، 1/2 بیٹی کو مل جائے گا، اور 1/6 حصہ پوتی کو مل جائے گا۔ یہ پوتی کا تیسرا حال ہے، یہ والا سدس۔ چوتھی صورت ہے باقی بچا ہوا مال۔ بیٹیاں 2 ہیں، ان کو 2/3 ملنا تھا، اور پوتی نے محروم ہو جانا تھا 2 بیٹیوں کی موجودگی میں، لیکن پوتے کی وجہ سے پوتی اور پوتا آپس میں مل کے عصبہ بنے، اور اس کے اوپر پھر قانون یہی لاگو ہوا، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ والا قانون لگا، اور جو ایک حصہ بچ گیا تھا اس کے پھر ہم نے 3 حصے کر دیے، 2 حصے پوتے کو دے دیے، 1 حصہ پوتی کو دے دیا، اور یہ اس طرح مال تقسیم ہوا۔ یہ تیسری قسم تھی، چوتھی قسم تھی۔ 5ویں قسم میں میت کی 2 بیٹیاں موجود تھیں، 2/3 حصہ ان کو مل گیا، پوتی محروم ہو گئی۔ اور چھٹی محرومیت کی قسم ہے کہ بیٹی کے ساتھ ایک بیٹا آ گیا، یہ دونوں عصبہ بن کے سارا مال لے گئے اور مال نیچے پوتی تک نہیں گیا۔ یہ ان کی ساروں کی 6 قسمیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ کوئی بات ہے تو آپ اس کا سوال کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک سوال کیا ہے کہ گرینڈ ڈاٹر کے لیے قرآن پاک میں آیت ہے، حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوتی کو بیٹی کا حصہ عنایت فرمایا ہے۔ یہ میں نے جو آپ کو وصیت کی فائل بھیجی تھی نا، میں دوبارہ آج پھر آپ کو رپیٹ کر دوں گا، اس کے اندر کوئی 19 کے قریب احادیث موجود ہے کہ جس میں کسی شخص کی بیٹی نہ ہو تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوتی کو حصہ عنایت فرمایا۔ اور ہم نے جب یہ کورس شروع کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے مسائل قرآن شریف سے نکلیں گے، رسول اللہ کے حدیث سے نکلیں گے، صحابہ کے اجماع و اقوال سے نکلیں گے،
اور شریعت مطہرہ کے جو فیصلے ہوئے ہیں ان سے ان مسائل کو ہم استنباط کریں. یہ ٹوٹل پیچھے والے سبق کا اوور ویو میں نے آپ کو دے دیا. آج ہم نے پڑھنا ہے میت کی سگی بہن کا حصہ. سگی بہن کو عینی بہن بھی کہتے ہیں. یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، عینی بہن، یعنی عینی بہن کا جہاں پہ لفظ آئے گا تو اس سے مراد ہوگا سگی بہن. میں ایک نئی اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں، 1/2. دوسری اس کی کیفیت ہے، اس کو سلوسان ملے گا 2/3. تیسری اس کی کیفیت ہے اسبا بالغیر. چوتھی اس کی صورت ہے اسبا مع الغیر. اور پانچویں اس کی صورت ہے محرومیت. مثال میں اس کی سمجھا دوں گا، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے عصبات نہیں پڑھے تو ان 2 مثالوں کو ہم زیادہ تفصیلی ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ ان کی جگہ ہم یہ کہہ کے آگے چلے جائیں گے کہ جب ہم عصبات پڑھیں گے تو ان 2 مثالوں کو ہم اس وقت حل کریں گے. اب ہم پہلی مثال پڑھ رہے ہیں نصف کی. میت ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں عینی بہن یا حقیقی بہن. ایک حقیقی بہن ہے، اس کے ساتھ ایک چچا ہے. اب عینی بہن کو 1/2 حصہ ملے گا، باقی بچا ہوا چھوٹی جو رقم ہے اس کے مطابق ہم مال کے حصے کریں گے 2. جتنا بھی مال ہے ہمارے پاس 50,000 حقیقی بہن کو ملے گا اور باقی بچا ہوا جو 50,000 ہے وہ چچا جان کو ملے گا. تو یہ ہے پہلا حصہ حقیقی بہن کا. دوسرا حصہ ہے حقیقی بہن کا ثلثان، یعنی 2/3. 2 بہنیں ہیں، ان کو 2/3 ملے گا اور باقی بچا ہوا چچا کو ملے گا. تو مال کے ہوں گے 3 حصے. 3 حصوں میں سے 2 حصے ان کو ملیں گے، یعنی لاکھ میں سے 66,666، اور باقی بچا ہوا مال 33,333 یہ چچا جان کو ملے گا. تیسرے نمبر پر آتا ہے اسبا بالغیر. یہ سمجھنے والی تھوڑی سی کیفیت ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. ان کو حقیقی بہن اور حقیقی بھائی یہ آپس میں مل کے اسبا بن جائیں گے، کیونکہ ان دونوں کا تعلق آپس میں سگے بہن بھائیوں کا ہے. تو جتنا بھی مال ہوگا اس کے ٹوٹلی 3 حصے ہوں گے. 2 حصے اس کو ملیں گے، 1 حصہ اس کو ملے گا. اس کی میں ایک مثال اور آپ کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے. میت ہے، حقیقی بہنیں ہیں 5 اور حقیقی بھائی ہیں 5. ٹوٹل حقیقی بھائی 6 تھے، یہ والا فوت ہو گیا، 5 رہ گئے. اب حقیقی بھائی کے ساتھ حقیقی بہن عصبہ بن گئی. اب ان کو جمع کریں گے، مرد کے ساتھ 2 کو ضرب دیں گے، یہ ہو جائے گا 10. اس کے ساتھ خواتین جمع کر لیں گے 5، ٹوٹل ہو جائے گا جی 15. مال کے حصے ہوں گے 15، اور جب ہم 15 کریں گے مال کے حصے تو اس میں ایک جو حقیقی بہن ہے اس کے حصے میں آئے گا 6,666 روپے، کیونکہ ہماری ڈائریکٹ فگر اکاؤنٹ جو ہے وہ ہے 1,00,000 روپے. اور اس کو پھر ہم مرد کا حصہ بنائیں گے 13,333 روپے، جو ایک بہن کو ملے گا، بھائی کو اس کا دگنا ملے گا. اب ان 13,333 کو پھر ہم ضرب دیں گے 5 سے، اور 6,666 کو ضرب دیں گے 5 سے. اس کا کل پلس اس کا کل ملائیں گے تو ہمارے پاس 1,00,000 کی فگر آ جائے گی. تو ہم کہیں گے ہمارا حصہ ٹھیک تقسیم ہوا. یہ میں نے پہلے اس کی یہ والی جو مثال سمجھائی تھی
ये असबा के लिए समझाई थी, एक भाई और एक बहन। फिर मैंने भाइयों और बहनों की तादाद ज़्यादा करके मसला थोड़ा सा लंबा करके समझा दिया ताकि आपको समझने में आसानी। उसके बाद है असबा माल गैर। चौथा हिस्सा है असबा माल गैर। एक मैयत की बेटी है, एक मैयत की पोती है, एक हकीकी बहन है। मैयत की जो एक बेटी है इसको मिलेगा 1/2। बेटी के साथ पोती आ जाए तो मैं एक दफा आपको दूसरे नक्शा की तरफ लेके जाता हूं जो हमने इससे पहले पढ़ा था। चले मैं इसको मिसाल को समझा दूं फिर मैं उसकी तरफ लेके जाता हूँ। एक बेटी के साथ एक पोती आएगी तो पोती का हिस्सा चला जाएगा 1/6 पर। अब इसको आपने समझना है कि ये तकसीम कारी कैसे हुई है। कुल माल है हमारे पास 1 लाख रुपए। 1/, ये है अस्मा। अब हमारे पास 1/2 भी है, 1/6 भी है, तो हम माल के कुल करेंगे 6 हिस्से। 6 हिस्सों की निस्फ 3 हिस्से बेटी को जाएंगे, 1 हिस्सा पोती को जाएगा, 2 हिस्से असबा होने की वजह से बहन को मिले। ये हकीकी बहन का चौथा हाल है, असबा माल गैर। असबियत में जब हम जाएंगे तो फिर मैं इनकी तारीफें आपको समझाऊंगा तो फिर पता चल जाएगा कि असल में असबा किस चीज को कहते हैं। पांचवी है महरूबियत। इसकी 2 मिसालें, नंबर 1 उसूल में और नंबर 2 फुरू में। मैयत है, हकीकी बहन है और बाप है। बाप की मौजूदगी में हकीकी बहन महरूम हो जाएगी, उसको कोई कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये उसूल की मिसाल है। फुरू की मिसाल है, मैयत है, हकीकी बहन है, बेटा है। तो इसी तरह बेटे की मौजूदगी में भी हकीकी बहन महरूम हो जाए। ये हमने 5 हालतें पढ़ी हैं आज बहन की, हकीकी बहन की। ये मैंने सारा नक्शा इसके आपके सामने कर दिया, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। हकीकी बहन, हकीकी बहन के हमने पढ़े हैं 5 हिस्से, निस्फ, सुलुसान, असबा माल गैर, असबा बिल गैर, असबा माल गैर और महरूमियत। जब एक हकीकी बहन हो उसके साथ चचा हो तो आधा हिस्सा हकीकी बहन को मिलता है, ये है निस्फ। 2 हकीकी बहनें हो, साथ चचा हो, न बाप हो न बेटा हो, तो उनको 2/3 मिलेगा 3 हिस्सों के साथ, इसको कहते हैं सुलूसान। तीसरी मिसाल है असबा बिल गैर। हकीकी बहनों के साथ हकीकी भाई आ जाएगा, तो सगे भाई के साथ सगी बहन होगी, तो उनमें आपस में माल तकसीम हो जाएगा, बशर्ते के मैयत का बाप और बेटा मौजूद ना हो, बाप और बेटा मौजूद, सगा बाप और बेटा मौजूद ना हो।
اگر سگے باپ اور بیٹے موجود ہیں، حقیقی بھائی بھی محروم ہے، حقیقی بہن بھی محروم ہے۔ پھر اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی آپ کو بات سمجھانے کے لیے حقیقی بھائی ان کی تعداد 5 کر دی، بہنوں کی، بھائیوں کی بھی 5 کر دی، 5 کو 2 سے ضرب دیا، 10 حصے بنا دیے، ان کے 5 جمع کر دی، 15، اور 1 لاکھ کی اماؤنٹ میں فی بہن کا حصہ 6666 بنا، اور اس کو 2 سے ضرب دی تو 13333 بنا۔ ان کو 5 سے ضرب دی جو کل نکلا، اس کو 5 سے ضرب دی جو کل نکلا، ان دونوں کو جمع کیا تو جواب 1 لاکھ ہمارے پاس آ گیا۔ چوتھی مثال ہم نے پڑھی اسبا مال غیر۔ اس میں ایک بیٹی ایک پوتی، بیٹی کا حصہ 1/2، پوتی کا 1/6۔ جب 1/2 1/6 کے مقابلے میں آئے گا تو حصے ہوں گے 6۔ 6 کا نصف حصہ ہے 3، 3 حصے سگی بیٹی کو چلے گئے، 1 حصہ پوتی کو چلا گیا چھٹا، اور جو 2 باقی بچے وہ حقیقی بہن کو اسبا ہونے کی وجہ سے ملے۔ پھر 5واں حال ہم نے سگی بہن کا پڑھا، محرومیت۔ اگر سگی بہن کے ساتھ اس کے اصول میں باپ آ جائے میت کا، یا اس کے فروع میں بیٹا آ جائے، اصول باپ پلس باپ نہ ہو، دادا اوپر تک، نیچے بیٹا نہیں ہے تو پوتا، نیچے تک کوئی بھی آ جائے تو سگی بہن محروم ہو جائے گی ان رشتوں کی وجہ سے۔ یہ میں نے آپ کو آج کے مال کی پہلی تقسیم کاری سمجھائی ہے حقیقی بہن کی۔ اس کے بعد ہم نے اخیافی بہن کے حصے پڑھنے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو دیکھ لیں، اور پھر میں آپ کو ایک دفعہ مین اسکرین پہ لے کے جاتا ہوں۔ جس نے سوال کرنا ہے وہ ہینڈ ریز کرے گا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ودن 5 یا 10 منٹ ہم ڈسکس کر کے سگی بہن سے اخیافی بہن کی طرف چلیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اسبا مال غیر کی جو آپ کیلکولیشن جو ہے نا وہ بتائیں۔ اسبا مال غیر کی کیلکولیشن، جی ٹھیک ہے۔ بیٹی کا آپ نصف حصہ کر رہے ہیں، مطلب 50,000 ہو گیا۔ اسبا مال غیر میں ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے، ایک حقیقی بہن ہے۔ بیٹی کو ملے گا 1/2 یعنی نصف حصہ، پوتی کو ملے گا 1/6 چھٹا حصہ، اور ان دونوں چھٹا حصہ کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ حقیقی بہن کو عصبیت کی وجہ سے، اسبا ہونے کی وجہ سے ملے گا، اور وہ ہوں گے 2 حصے۔ وہ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی بات، لیکن نا اسی کیلکولیشن بتائیے گا کہ 1/2 ہے ہاں تو ہاں لاکھ اوکے میں اوکے سے اوکے 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 میں بتا دیتا ہوں۔ بیٹی کو ملے گا 50,000، پوتی کو ملے گا 16,666، اور حقیقی بہن کو ملے گا 33,333۔ اب ہم تینوں کو اکٹھا کریں گے تو 900 روپیہ بن 1 جائے لاکھ، گا۔ ہاں 1 لاکھ ہو جائے گا۔ اچھا، اور دوسرا جو فرو والا ہے اس میں ہم لوگ حصے نہیں کر رہے ہیں، مطلب حقیقی بہن محروم ہو گئی تو باپ جو ہے وہ سارا مال لے جائیں گے، لاکھ روپے کے لاکھ لے جائیں گے۔ بالکل، اگر باپ اکیلا ہوگا تو سارا ہی مال لے جائے گا، اور بیٹا اکیلا ہوگا تو سارا مال لے جائے، حقیقی بہن کو کچھ نہیں ملے۔ اچھا لیکن اگر دادا ہوں گے پھر؟ دادا ہوں گے، باپ موجود نہیں ہوں گے تو دادا سارا مال لے جائیں گے، بیٹا ہوگا تو بیٹا لے جائے گا، بیٹا نہیں ہوگا تو پوتا لے جائے گا۔ نہیں لیکن اگر باپ بھی ہیں اور دادا بھی ہیں پھر؟ ہاں، باپ اور دادا کی موجودگی میں دادا کے احوال ذہن میں رکھنے ہیں کہ دادا باپ کی موجودگی میں محروم رہتا ہے۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا اور جو ہے اس کے بعد حقیقی بہن جو پوتا اور بچے ہیں اس میں بھی حقیقی بہن محروم ہو جائیں گی؟ پوتا اور بچے کا حساب نہ لگائیں، میت سے اس کا رشتہ بتائیں، صرف وہ پوتا ہے۔ جب پوتا موجود ہوگا تو بھی حقیقی بہن محروم ہو جائے گی۔ لیکن باقی سارا مال پوتے کو چلا جائے گا نا؟ سارے کا سارا پوتے کو چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی اس کے علاوہ کسی نے سوال کرنا؟ کوئی ہینڈ ریز نہیں ہے، اب ہم اگلی طرف چلتے ہیں۔ ہاں جی 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 میں نے ابھی آف نہیں کیا، آپ جی پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی السلام علیکم۔ حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ یہ جو ہے نا تھوڑا سا میں جو تاکہ کسک نہ رہ جائے کسی چیز کی،
جی جی کہ یہ ہمیں میری بہن نے پوچھا تھا سوال کہ یہ لے، تو لے جائے گا نہیں، وہ اس کا حق ہے جو اس کو ملے گا. ٹھیک ہے. میں کائنڈلی میں آپ کی یس آپ کی پہلے یہ بات کرنے سے پہلے اپنے آڈینس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کل بھی ایک بیرسٹر صاحب جو بڑے 20-25 سالوں سے پریکٹس کرتے تھے، انہوں نے دلاور صاحب نے جوائن کیا تھا ہمیں، آج بھی وہ موجود ہے. ابھی بھی لائن یہ پہ بھی ہے. جی جی یہ بھی انعام اللہ صاحب ہیں ساہیوال سے، یہ بھی وکیل ہیں اور پچھلی 2 اشروں سے یہ بھی وکالت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو وہ ہمیں اس بات کی طرف نوٹ کروا رہے ہیں کہ یہ حصہ بنتا ہے، جی ان یہ کا جو رائٹ ہے، ہاں حق ہے، اس کو یہ ان جائے کا گا. حصہ بنتا ہے. ہاں یہ آپ اور نے اس کو ہماری کریکشن کر دی کہ ہم یہ کہیں مہربانی. کہ یہ حصہ ان کا بنتا. جی ان بہت کا شکریہ. حق ہے، یہ ان کو ملے جی گا. جی تھینک یو بہت شکریہ. تھینک یو، جزاک اللہ. 2 کویشچن آئے ہوئے ہیں ہماری سائٹ پہ بھی چیٹ باکس میں. برائے کرم پوتی کا احوال نمبر 3 سمجھا دیں. جی بیٹی پوتی بھائی، بیٹی کو ملے گا 1/2، پوتی کو ملے گا 1/6. اس کو شروع کریں گے 6 سے. 3 حصے اس کو ملیں گے، 1 اس کو ملے گا اور 2 باقی بچے ہوئے حصے بھائی کو ملیں گے. اس طرح تیسرے حصے کی تقسیم کاری ہوگی. اب ہم چلتے ہیں جی. 2 احوال ہمارے آج کے موجود تھے، ان میں سے ایک ہم نے پڑھ لیا ہے، دوسرا ہے اخیافی بہن کے احوال. میں یہ رپیٹ کر دوں کہ اخیافی بہن اس کو کہتے ہیں جو ماں جائی ہوتی ہے، کہ ماں ان میں سگی ہوتی ہے. اس کے 3 احوال ہیں. ایک اس کا حصہ ہے 14، 1/6، ایک ہے 16، 1/3. تیسرا حال ہے اس کا محرومیت. اخیافی بہن ہے، اس کے ساتھ ہے چچا. اس کو ملے گا 1/6 حصہ. مسئلہ شروع ہوگا 6 سے. مال کے کل بنیں گے 6 حصے. 5 حصے چچا لے جائے گا اسبا ہونے کی وجہ سے. یہ اس کا پہلا حال ہے. اس کا دوسرا حال یہ ہے 2 اخیافی بہنیں اور ساتھ میں چچا ہے، ان کو ملے گا 1/3 حصہ. مال ہوگا 3 سے شروع. 1 حصہ ان کو ملے گا، 2 حصے یہ لے جائے گا. اس طرح دونوں مثالوں میں 1,00,000 روپے کے حساب سے میت اخیافی بہن جب 1 ہوگی تو اس کو 16,666 ملیں گے، اور جب 2 ہوں گی تو 33,333 روپے ملیں گے، جن میں سے ہر بہن کو 16,666. یہ اس کے 2 احوال ہیں. اور تیسرا حال ہے محرومیت. اس کی بھی 2 مثالیں ہیں. محرومیت کی 2 مثالیں ہیں، ایک اصول میں اور دوسری اصول میں. اس کی یہ مثال بنے گی میت اخیافی بہن پلس باپ یا دادا. فروع میں اس کی مثال بنے گی اخیافی بہن بیٹا یا پوتا. سگی بہن کے ساتھ باپ آ جائے تو بہن محروم ہو جائے گی اخیافی بہن، یا بیٹا اور پوتا آ جائے تو اخیافی بہن محروم ہو جائے. یہ اخیافی بہن کے ہم نے 3 احوال پڑھے ہیں. میں اس کا سارا نقشہ سامنے کر دیتا ہوں. اخیافی بہن کے 3 احوال ہیں. رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. 1/6، 1/3 محرومیت. 1/6 ملے گا جب 1 اخیافی بہن ہوگی. 1/3 ملے گا جب 2 اخیافی بہن ہوں گی. اور جب اصول اور فرع میں کوئی آ جائے گا اخیافی بہن دونوں صورتوں میں محروم ہو جائے. یہ آج کے احوال میں سے 2 حال ہم نے پڑھے ہیں. کہتے ہیں کہ جب اخیافی بہن کے ساتھ دادا جان آ جائیں یا
اخیافی بہن کے ساتھ بیٹا آ جائے تو دادا اور باپ، بیٹا اور پوتا خود اتنے پاورفل ہیں کہ وہ سارا مال خود کھینچ کے لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اسبہ بنتے ہیں اور بہن کے حصے میں کوئی شے نہیں چھوڑتے۔ اچھا، ایک کویشچن ہوا ہے کہ پوتی کے احوال میں کنفیوژن ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، انشاءاللہ ہم پوتی کے احوال دوبارہ سمجھ لیتے ہیں۔ جی آپ توجہ کیجئے گا، ہم پوتی کے احوال دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ تمام احباب کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ پوتی کے پہلے حال میں پوتی کو ملے گا نصف۔ اب یہ چھوٹی رقم ہے، حصے دو کریں گے، ایک حصہ اس کا، ایک حصہ اس کا۔ جب ایک پوتی ہو، جب پوتیاں آ جائیں دو تو ان کو ملے گا ثلثان۔ دو پوتیوں کو ملے گا 2/3 اور مال ہوگا 3 سے شروع، دو حصے ان کو ملیں گے، ایک حصہ اس کو ملے گا۔ ان دونوں کو مل جائیں گے 66,666 روپے اور 33,333 ان کو مل جائیں گے۔ پوتیوں کا تیسرا احوال ہے سدس۔ میت کی ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک میت کا بھائی ہے۔ بیٹی کو 1/2 ملا، پوتی کو 1/6 ملا۔ مسئلہ ہوا 6 سے شروع، مال کے 6 حصے ہوئے، 3 حصے اس کے، ایک حصہ اس کا، 2 حصے اس کے۔ چوتھی مثال، بچا ہوا مال پوتی کا، 2 بیٹیاں، ایک پوتی پلس پوتا۔ 2 بیٹیوں کو 2/3 ملا، یہ دونوں اسبہ بن گئے، مال کے 3 حصے ہوئے، 2 حصے ان کو ملے، ایک حصہ ان کو ملا، اس ایک حصے کے 3 ٹکڑے پھر ہو گئے، ایک ٹکڑا اس کو ملا، 2 ٹکڑے ان کو ملے، ان کو ملے 66,666 روپے، ایک بیٹی کو ملا 33,333 روپے، ایک پوتی کو ملا 11,111 روپے، ایک پوتے کو ملا 22,222 روپے۔ یہ اس کی چوتھی قسم بن گئی۔ 2 مثالیں ہیں محرومیت کی، 5ویں اور 6ٹھی۔ بیٹی ہے 2 اور پوتی ہے۔ جب 2 بیٹیاں ہوں گی تو 2/3 ان کو مل جائے گا، پوتی محروم ہو جائے گی۔ اور جب ایک بیٹی آ گئی، اس کے ساتھ ایک بیٹا آ گیا پلس پوتی آ گئی، تو پوتی بیٹے کی وجہ سے محروم ہو جائے۔ اوپر کی مثال میں پوتی 2 بیٹیوں کی وجہ سے محروم ہوئی ہے، اور نیچے کی مثال میں پوتی بیٹے کی وجہ سے محروم۔ یہ اس کی 2 صورتیں ہیں، 6 جو میں نے آپ کو دوبارہ ایک دفعہ پھر بتا دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو اب بہتر طور پہ سمجھا ہوگا۔ یہ پوتیوں کے 6 احوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ اچھا جی، کیا اخیافی بہن کے ساتھ اخیافی بھائی آئے گا یا نہیں؟ ہم نے اس کے اوپر مثال پڑھی ہے، اخیافی بہنوں کی مثال پڑھی ہم نے، یہ والی، کہ اگر ایک اخیافی بہن ہو تو اس کو 6ٹھا حصہ ملے گا، 2 ہوں تو اس کو تیسرا ملے گا۔ اس مثال کے اندر یہ میں آپ کو بتا دوں میت، بلکہ میں اس کے لیے آپ کو پہلے وہ آیت قرآنی دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کی طرف چلیں گے تاکہ آپ کو آیت قرآنی سے بات سمجھ آ جائے۔ یہ آیت غور سے دیکھیے گا، میں اس کا رنگ چینج کر رہا ہوں۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بڑھتا ہو جس کے ماں باپ نے کچھ نہ چھوڑا، ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں برابر شریک ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کی نص ہے کہ ماں کی طرف سے جو بھائی ہوتے ہیں ان کو اخیافی بھائی کہتے ہیں، اور اگر ایک بھائی ہوگا اس کو بھی چھٹا ملے گا، ایک بہن ہوگی اس کو بھی چھٹا ملے گا۔ اگر بھائی اور بہن آپس میں مل کے دونوں آ جائیں گے تو اسبا نہیں بنے گا بلکہ تیسرے حصے کے حقدار۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 12۔ اس کو آپ اپنے گھر میں بھی سورۃ النساء کے ترجمے سے پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آیت کی طرف اس لیے آپ کا رخ موڑا ہے تاکہ آپ کو دلیل بھی پتہ چل جائے۔ اچھا جی، ایک سوال ہے نیچے، جب مال تقسیم کریں گے تو تمام مال جمع پونجی یعنی کہ مکان ہے، گاڑی ہے، گھڑی ہے وغیرہ سب جمع کر کے تقسیم کریں گے یا؟ جی، سب کچھ تقسیم کر کے ان کی مالیت لگوا کے اس کے اندر ایک مثال سمجھیے گا۔ اگر ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں کے لیے اس نے ایک ایک گھڑی رکھی ہوئی ہے، اب ان کو بیچ کے ان کی قیمت لگوانے کی بجائے ایک ایک گھڑی حصے میں آ جائے گی۔ کوئی شے اس طرح کی تقسیم کاری ہوتی ہے، ایک باپ نے اپنے 2 بیٹوں کے لیے علیحدہ علیحدہ مکان رکھے ہوئے ہیں، بنائے ایک جیسے ہوئے ہیں، تو ان کو بیچا نہیں جائے گا بلکہ ایک مکان اس کو دے دیا جائے گا، ایک مکان اس کو دے دیا جائے گا۔ جب چیزوں کے ریٹ اوپر نیچے ہوں تو پھر ان کی مالیت مقرر کر کے پھر ان کا ریٹ لگا کے تو پھر ان کے پیسے تقسیم کیے جائیں۔ یہ والا سوال ہے، اس کا میں نے جواب دے دیا۔ بیٹی، بیوی، بھائی اور باپ، ان کا حصہ کیسے تقسیم ہوگا؟ لے جی، ایک سوال ہے، اس کو ہم ایک مثال کو سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بیٹی، بیوی، بھائی اور باپ، بڑی سمپل سی مثال ہے، کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے۔ بیوی، بیٹی، باپ اور بھائی، جب اولاد موجود ہو، ماں باپ بھی موجود ہو، تو بھائی صاحب محروم ہو جائیں۔ بیوی کو ملے گا اولاد کی موجودگی میں 1/8 حصہ، ایک بیٹی ہے اس کو ملے گا نصف، اور اولاد کی موجودگی میں باپ کو ملے گا 6 حصہ، پھر اس کے بعد اس کو ملے گا 16۔ اب ہم 1/8 بھی موجود ہے، 1/2 بھی موجود ہے، 1/6 بھی موجود ہے۔ اب ہم مال کے حصے کریں گے 8۔ بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا یعنی 1 حصہ، بیٹی کو 8 میں سے 4 حصے ملیں گے، ٹوٹل 5 حصے ہو گئے۔ 1 حصہ باپ کو ملے گا فرضی، اور پھر پلس 2 حصے ملیں گے اسبا ہونے کی وجہ سے، تو یہ پورا مال تقسیم ہو جائے گا۔ بھائی جان، ترتیب کیسے بناتے ہیں کہ پہلے کس کو ملے گا بعد میں کس کو ملے گا؟ صرف ایک اصول یاد رکھیں، میں لکھ کے آپ کو سمجھانے لگا ہوں، صرف ایک اصول یاد رکھنا ہے۔ ماں کے حصے بھی کیونکہ ہم نے نہیں پڑھے، ماں کا ایک حصہ ہے 1/6، ایک حصہ ہے 1/3۔ صرف پورے مال میں ماں کا یہ جو 1/3 حصہ ہے، جب ماں بیوی کے مقابلے میں آئے گی، ماں بیوی کے مقابلے میں آئے گی کہ بیوی بھی موجود ہو، ماں بھی موجود ہو، تو بیوی کو 1/4 حصہ دے کر یا 1/8 حصہ دے کر، کیونکہ اولاد ہوگی تو 1/8 نہیں ہوگی تو 1/4، اس کو پہلے دیں گے، چوتھا حصہ نکال دیں گے، باقی میں سے ماں کا تیسرا حصہ نکلے گا۔ میں مثال سمجھا دیتا ہوں۔ 1,00,000 روپیہ تھا جو ورثے میں حصہ آیا، بیوی موجود تھی اور ماں موجود تھی، تو ماں کا 1/3 حصہ تھا، بیوی کا 1/4 حصہ تھا، تو پہلے بیوی کو دیں گے 25,000، باقی 75,000 جو بنے گا نا جی، اس کے کریں گے 3 حصے، اور ماں کو دیں گے 25,000 تیسرا حصہ۔ ویسے اگر کل مال میں سے کر کے حصہ دیں گے تو ماں کا حصہ بنے گا 33,333۔ تو ایک صرف یہی واحد سنگل ایک مثال ہے کہ ماں کا حصہ جب بیوی کے ساتھ آئے گا تو بیوی کو دینے کے بعد ماں کو دیا جائے گا۔ علاوہ ازیں جن کے فرضی حصے ہیں، جو مرضی پہلے لکھ لیں، بیوی لکھ لیں، بیٹی لکھ لیں، یا میت فوت ہوئی باپ لکھ لیں، بیٹی لکھ لیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ شریعت نے ان کے حصے مقرر کر دیے ہوئے ہیں۔ اس کو پہلے لکھ لیں، اس کو پہلے لکھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو مرضی پہلے لکھ لیں۔ چچا کس صورت میں محرم ہوتا ہے؟ چچا ہمیشہ ہی محرم ہوتا ہے۔ ہم یہاں محرم اور غیر محرم کی نہیں بات کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اسبا کی۔ باپ کی غیر موجودگی میں چچا اسبا ہوتا ہے، محرم وہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ محرم کہا ہے، محرم کہا ہے یا محروم کہا ہے؟
اگر تو محروم کہا ہے تو چچا باپ اور دادا کی موجودگی میں بیٹا اور پوتے کی موجودگی میں محروم ہو جائے گا، کیونکہ اسبہ بنتا ہے اور اسبہ دور والا ہے اور قریب والا اسبہ باپ موجود ہے، تو قریب والے رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور والا رشتہ دار وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حجب حرمان۔ اس کی ہم کل پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ امید ہے کہ آج جو ہم نے بات کی ہے، سمجھی ہے، اس میں سے کافی سارے ہمارے مسائل حل ہوئے ہوں گے۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو شو ہینڈ کر دے، میں اس کا مائک آن کر دوں گا، نہیں تو پھر انشاءاللہ کلاس آف کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویک کی چوتھی کلاس ہوگی۔ جی میں نے مائک آن کر دیا آپ کا، ارشاد فرمائیے۔ جی جی مائک آپ کا آن ہو گیا جی۔ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے اور 1 ماں یہ موجود ہیں، تو 2 بیٹیوں کے جو حصے ہوئے وہ 2/3 3/3 حصہ ہوا دونوں بہنوں کا۔ نہیں، جب کسی میت کی بیٹی کے ساتھ اس کا بیٹا ہوگا نا موجود، اس کو کہیں گے اسبا۔ اگر اس کی 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں تو بیٹوں کو 2 سے ضرب دیں گے، بیٹے ہو جائیں گے 4، بیٹیاں ہو جائیں گی 2، ان کو جمع کریں گے 6 ہو جائے گا۔ تو مال کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک بیٹے کو دے دیں گے اور 2 حصے 2 بیٹوں کو دے دیں گے۔ لیکن والدہ بھی تو ہیں۔ والدہ کا سب سے پہلے حصہ نکلے گا اولاد کی موجودگی میں 1/6، سب سے پہلے ان کو دیں گے 1/6۔ دونوں بیٹیوں کو جو ہے وہ ایک ایک حصہ 2 حصے آئیں گے، اور پہلے بیٹے اما میں سے پہلے اما جان کو دیں گے 1/6 حصہ، وہ دینے کے بعد جو سارا مال بچ جائے گا اس کے کریں گے 6 حصے، 2 حصے 2 بیٹوں کو دیں گے، ایک ایک حصہ ایک ایک بیٹی کو دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیرا، سمجھ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نام بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کل کے لیے جو ٹاپک ہو وہ بتا دیجیے کرے ایڈوانس میں، تاکہ جی مینٹلی ٹھیک، انسان تیار ہو۔ جی میں انشاءاللہ ابھی گروپ میں شیئر کر دوں۔ تھینک سر، یا آج جیسے آپ نے فرمایا نا کل انشاءاللہ ہم یہ بات کریں گے، وہ صرف ایک لفظ ٹاپک بول دیا کہ جی اس حصے سے۔ تھینک یو جی جی۔ انشاءاللہ۔ جی کاشف بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو چیزیں سوچتا تھا اس سے بھی زیادہ الحمدللہ آپ کی طرف سے عنایات ہو رہی ہیں، اور مہربانی۔ ہر چیز الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے۔ شکر الحمدللہ الحمدللہ۔ کہ اللہ پاک آپ کو بہترین کامیابیاں دے، اور آمین۔ جتنے اسٹوڈنٹ ہیں سب کو اس سے فیضیاب کرے۔ مہربانی صاحب۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ السلام۔